جی اس وقت پنجاب حکومت نے جو ہے بجٹ پیش کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر ایس ایم تنویر صاحب موجود ہیں۔ سر بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں ریلیف دینے کے لیے عوام کو۔ وہ ریلیف کس صورت میں ہوگا یہ ذرا سر پہلے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ بہت ہی فرینڈلی بجٹ ہے اور اس میں کوئی بھی نئے ٹیکسز ایڈ نہیں کیے گئے، اور یہ جو 70 ارب روپے رکھا ہوا ہے اس کا ابھی فردر ڈیٹیل آنی ہے، ابھی اس کے کچھ ڈیسیشنز ہونے ہیں۔ وہ BISP پروگرام ہوگا اور ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جس کے تحت یہ پیسے دیے جائیں گے، تو اس کی جیسے ڈیٹیل آئے گی میں آپ کو فردر ڈیٹیل یہ بھی ایک بات کی جا رہی تھی کہ سبسڈی جو ہے ٹارگٹ دی جائے گی، کیونکہ پہلے سبسڈی جو ہے امیر اور غریب کو مل رہی ہے برابر، تو اس پہ بھی کوئی کام تجویز آئی ہے؟ یہ جو پیسے رکھے گئے ہیں یہ بالکل غریب عوام، جو غریب ترین عوام ہے اس کے لیے رکھے گئے ہیں یہ پیسے۔ ٹھیک ہے سر، دوسرا سر یہ بتائیے گا جیسے آپ نے گندم کے حوالے سے بات کی کہ سود بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، وہ بھی آپ نے پیسے لٹانے اور 4 منتھ کے اندر اس کا کیا ہے ذرا وہ بھی؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ، یہ بجٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوا ہے نا وہ یہی ہوا ہے۔ جب ہماری حکومت آئی تو 600 ارب روپے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ سے بات کروں گا، 600 ارب روپے کا آلریڈی لون لیا ہوا تھا۔ یہ پیسے لے کے اور آٹا بانٹا جاتا تھا، تو جو 600 ارب روپے لیے گئے اس کا مطلب 25 کروڑ روپے دن کا سود، انٹرسٹ کتنا بڑھ گیا۔ اب انہوں نے کیا کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو 1 سال کے بعد یعنی کہ 2024 میں یہ 1000 کروڑ ہو جائے گا اور 2025 میں یہ 2 ٹریلین روپے ہو جائے گا، یعنی کہ 2000 ارب روپے ہو جائے گا۔ تو یہ وہ پیسے ہیں، اگر 2000 ہو جاتا ہے تو 80 کروڑ روپے دن کا سود پڑ جائے گا۔ تو یہ اس گورنمنٹ نے اس کا فیصلہ کیا کہ اس کو ختم کیا جائے، اور وہ جو 600 کروڑ ہے وہ بھی اس بجٹ میں اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کا فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ تنویر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بجٹ پیش کر دیے ہے، اپوزیشن یہ اعتراض اٹھا رہی ہے کہ جیسے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ غلط پیش کیا گیا ہے، کوئی قانونی طور پہ جو ہے وہ چیلنج بھی اس کو کریں گے، تو آپ نے اپنے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر کیبنٹ نے اس پہ کام کیا؟ سر یہ ہمارے کو کیبنٹ میں ہی بتایا گیا، آرٹیکل 126 کے تحت سب کچھ لیگل یہ کام ہوا ہے، اسی کے تحت کیا گیا۔ سر لاسٹ پولیٹیکل میں کومنٹ کرتا نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ پہ یہ بتا دیں کہ بجٹ پیش کر دیا گیا تو جتنے پیسے عوام کے لیے رکھے گئے ہیں، باقی چیزوں کے لیے رکھے گئے ہیں، وہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے لگیں گے بھی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں لیکن وہ لگتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ سر اس میں ڈیفینیٹلی پیسے لگیں گے۔ ہم لوگ بزنس مین ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کہاں پہ صحیح جگہ پہ کیسے اسپینڈ کرنا ہے، اور اس میں سب سے مین کام ایک اور بھی ہوا ہے جو IT انڈسٹری کے اوپر ان جتنے سیل ٹیکسز تھے۔ دیکھیں IT انڈسٹری کا بہت بڑا فیوچر ہے، پاکستان سے ایکسپورٹ ہی نہیں ہو رہی اور پوری دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، تو IT کے اوپر جتنا سیل ٹیکس تھا وہ سب ختم کر دیا گیا اور IT پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس انڈسٹری کو بہت زیادہ پروموٹ انشاءاللہ ہوگا، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا۔ اور ایگریکلچر کے اوپر بھی، ایگریکلچر پہ جو 12 ارب روپے پورے سال میں دیا جاتا تھا، انشاءاللہ 65 ارب روپے یہ اگلے 4 مہینوں میں اسپینڈ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں آپ کی کاٹن کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، آپ کے ویٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، آپ کی ہر ایگریکلچر کے اوپر بھی بہت محنت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے گفتگو سنی ایس ایم تنویر صاحب کی، جو بجٹ کے حوالے سے بریف انہوں نے کیا ہے کہ جو پیسے عوام کے لیے رکھے گئے ہیں، کتنا قرضہ دینا ہے، تمام جو انہوں نے بریف کر دی ہے جو عام عوام ہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ بہت شکریہ جی۔